السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے اس وقت ہندوستان بھر میں بارش ہو رہی ہے اور گرمی کا موسم سردی یا اچھے ماحول میں بدلتا جا رہا ہے، گرمی ختم ہو رہی ہے، بالکل اسی کے برعکس سیاست اور سیاسی گلیارے اور پورے ملک کے ماحول میں ایک خاص قسم کی گرمی آ چکی ہے۔ اور یہ گرمی آئی ہے ادے پور کے ہونے والے اس حادثے کی وجہ سے، اس ایک انتہائی غلط اور انتہائی بیہودہ اور انتہائی جاہلانہ حرکت کی وجہ سے، جس کو کچھ انتہائی اعلیٰ درجے کے جاہل قسم کے نوجوانوں نے انجام دیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ پورے پروگرام یا پورے ہمارے پیغام کی تھیم ہے، انسان کو جتنا نقصان آدھے ادھورے علم کی وجہ سے پہنچتا ہے، اتنا نقصان انسان کو مکمل جاہل ہونے کی وجہ سے شاید نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ جب وہ مکمل جاہل ہوتا ہے تو وہ سرنڈر کر دیتا ہے، بھائی مجھے تو زیادہ معلوم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں علماء بتائیں گے، دانشوران بتائیں گے، انٹلیکچوئل بتائیں گے، لیکن جب اس کو تھوڑی آدھی کچی پکی معلومات ہوتی ہیں تو وہ اسی قسم کی جاہلانہ حرکتیں اور اسی قسم کی انتہائی بد تہذیبی اور بد کرداری والی حرکتیں انجام دیتا ہے، جو کہ ادے پور کے اندر ہوا ہے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، جو پچھلے دنوں ایک گستاخی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہوئی تھی، تو آخر اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے یا ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اگر گستاخی اسلامی ملک میں ہوئی ہے تو بھی وہاں کا جو ذمہ دار ہے، جو وہاں کا بادشاہ ہے، جو وہاں کا امیر المومنین ہے، جو وہاں کا بڑا ہے، وہ اس پر ایکشن لے گا۔ عام لوگوں کو اس پر ایکشن لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی مسئلہ محققین، علماء اور فقہا اور اچھے درجے کے جو قابل اور باصلاحیت لوگ ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور مسئلہ یہی ہے۔ اگر گستاخی ایسے ملک میں ہوئی ہے جس ملک میں اسلامی حکومت نہیں ہے بلکہ ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، پرجاتنتر ہے، جنتنتر ہے، ایسے ملک میں اگر گستاخی کی گئی ہے یا ہوئی ہے تو ایسے ملک میں آپ کو صرف اور صرف اس کا اختیار ہے کہ آپ جمہوری طریقوں سے اپنی آواز کو بلند کریں، پھر وہ آواز چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، وہ آواز گورنمنٹ سے یا مقامی انتظامیہ سے پرمیشن لے کر کیے گئے پروٹیسٹ اور احتجاج کے نتیجے کی شکل میں ہو، یا پھر اس گستاخی کرنے والے کے سلسلے میں آخری قدم یہ ہے کہ اس کو کورٹ میں کھینچا جائے، اس کے خلاف مقدمات دائر کیے جائیں۔ یہ جمہوری ملکوں کا طریقہ ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، جب اسلامی ملکوں میں کسی آدمی کو اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی مرضی سے گستاخی رسول کے سلسلے میں قتل کر دے یا مار دے، تو پھر ایک جمہوری ملک کے اندر اس بات کی اجازت کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے۔ خدا را اسلام کو سمجھیں اور وہ موقع لوگوں کو دیں کہ وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آدھی ادھوری اور کچی معلومات کے ذریعے سے جب بھی کوئی انسان کام کرنے کے میدان میں اترتا ہے، دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، وہ کامیاب تو ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ ناکام ہوتا ہے،
اور اس کی ناکامی صرف اس تک محدود نہیں رہتی ہے بلکہ اس کی ناکامی کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے۔ میں آپ سبھی حضرات سے درخواست کروں گا، وہ مسلمان ہوں وہ غیر مسلم بھائی ہوں ہمارے، کہ جو بھی ان لوگوں نے کیا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی مبارک زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ لوگ جن کو آدھی ادھوری معلومات ہیں اور وہ مدینہ منورہ میں ہونے والے بہت سے واقعات کو یہاں لا کر امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے حالات، واقعات اور زمانے کے اعتبار سے چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ خدا را سمجھیے اور صحیح اسلام کے نمائندے بنیے، الٹی سیدھی حفوات اور بکواس اور بیہودہ باتیں بول کر دوسرے علماء اور فقہا اور دیندار لوگوں کو کٹگھرے میں مت کھڑا کیجئے کہ ان کو صفائیاں دینی پڑیں۔ یہ جو حرکت ہوئی ہے ہم فلی مکمل طور سے کنڈم کرتے ہیں اس کو، اور مکمل طور سے اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم کو دین کا صحیح نمائندہ بنائے۔ اگر آپ کو پیغام اچھا لگا ہے تو شیئر کیجئے گا، ضرور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا، اور اس بات کا بھی اہتمام کیجئے گا کہ صحیح میسج اور صحیح پیغام لوگوں تک پہنچے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اگر آپ کو کوئی سلسلے میں اعتراض اور سوال و جواب ہے، آپ میرے کمنٹ باکس میں آئیے، سوال و جواب کریے اور بات کریے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔